فکس ہو جاتی تو کہتے ہیں کہ علماء کہ 70 صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس عمر میں سب سے چھوٹے لیکن علم میں سب سے بڑے تھے، سارے انہی کی طرف رجوع ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال کی عمر تھی، چچازاد بھائی تھے کہ بیٹے یہ عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس اللہ کے نبی کے چچا اور عبداللہ اللہ کے نبی کے چچازاد بھائی تھے، بڑے علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ 13 سال کی عمر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوچا کہ چلو اللہ کے نبی وضو رات کی عبادت کیسے کرتے دیکھیں گے، تو رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حجرے میں گئے، دیکھا اللہ کے نبی کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پانی کا لوٹا تیار کر کے رکھ دیا استنجا کے لیے، استنجا کر کے آئے، اللہ کے نبی استنجے سے فارغ ہونے کے بعد وضو کے لیے پانی تیار کر کے رکھ دیا، پھر وضو کر لیے، اللہ کے نبی جیسے وضو کی اور اپنا چہرہ پوچھنے کے لیے ٹوال حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیا، یہ خدمت جیسے ہی کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعائیں دی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تجھے دین کی فقاہت عطا فرمائے، وعلمہ الکتاب والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ تجھے اپنی کتاب کا علم عطا فرمائے، والحکمہ، اور حکمت کا اللہ تجھے علم عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی، اور اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہم احفظ، اور اللہ تعالیٰ تجھے علماً و حکماً، اللہ تعالیٰ تیرے سینے کو علم سے اور حکمت سے اللہ تعالیٰ بھر دے۔ تو اللہ نے اس دعا کی برکت سے اتنا علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، کتابوں کے اندر عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، کیا؟ رئیس المفسرین اور رئیس الفقہاء کہا جاتا ہے، پورے مفسرین کے سردار، پورے فقہاء کے صدر، اتنے بڑے عالم اپنے زمانے کے گزرے، کوئی معمولی عالم اور کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، اور یہ اپنی کم عمری کے اندر 70 پر 1 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ کتنے؟ 70 پر 1 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور 60 پر 8 ہجری تھی جن کا ان کا انتقال ہوا اسی طائف کی سرزمین میں۔ الحمدللہ اب ہم لوگ اسی جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں کہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، ہم جس جگہ جا کر آئے ہوئے ہیں کم سے کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس صحابی کی قبر کے پاس گئے تھے، کس صحابی کی جگہ گئے تھے، کون سی جگہ گئے تھے، کم سے کم 10% تو ہم لوگوں کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ